بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام برادران اسلام، موقر و معظم بزرگوں، نوجوان دوستوں، معزز خواتین اسلام، جو تلاوت ابھی ہم نے سنی سورۃ النحل کا دوسرا رکوع، اس رکوع میں کل 12 آیات مبارکہ ہیں. پہلے ترجمہ سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، اسی سے تم پیتے ہو اور اسی سے درخت اگتے ہیں جس سے تم جانوروں کو چراتے ہو.
اس کے ذریعے سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے۔ یقیناً اس میں نشانی موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہاری خدمت پر لگا دیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، اور تمام ستارے اسی کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہوں، اور ان چیزوں میں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کے پھیلا دیے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس سے وہ زیورات نکال لو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھو گے کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اور زمین میں اسی نے پہاڑوں کو نصب کر دیے کہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگیں، اور اس نے نہریں بنائی اور راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور بہت ساری نشانیاں بنائیں، اور ستاروں کے ذریعے سے بھی لوگ راستے حاصل کرتے ہیں۔ کیا جو پیدا کرنے والا ہے وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ کیا تم تب بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ یقیناً اللہ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتے ہیں۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں۔ وہ سب مردہ ہیں، بے جان ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ یہ پورے رکوع مبارک کا ترجمہ ہوا۔ معزز سامعین و سامعات، ترجمہ سن کر ہی ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رب تعالی ان آیات مبارکہ میں اپنے دلائل قدرت اور دلائل توحید بیان کر رہے ہیں۔ پہلے رکوع سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ پاک اپنی توحید پر مضبوط دلائل پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے رکوع میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، جن میں خاص طور پر بڑی 6 نعمتیں اللہ پاک اپنی عالی شان قدرت کی بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے وہ عظیم الشان نعمت ذکر کی ہے جس کے بغیر کسی بھی جاندار کو چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ پیچھے بڑی تفصیل سے ہم نے یہ سنا ہے اللہ کی قدرت کا یہ شاہکار کہ اللہ پاک بارش کیسے نازل کرتے اور پھر اس کو تمام مخلوقات کے لیے عام طور پر اور خاص طور پر انسان کے لیے کیسے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، تالاب میں، زمین میں، پہاڑوں پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے یعنی بادلوں سے اسی نے بارش نازل کیا ہے جس سے تم پیتے ہو۔ تمام مشروبات، سب سے اصل بنیاد تو پانی ہی ہے جو زندگی کی بنیاد ہے۔ سارے انسان اس بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں
کھانے پینے کی کتنی بھی فراوانی ہو جائے، اگر پانی فراوانی سے نہیں ہے وہاں زندگی دوبھر ہو جاتی، بلکہ انسانوں کی آبادیاں ہی پانی پر بستی ہیں، کیونکہ پینے کا جو زندگی کا بنیاد ہے، بنیاد مدار اسی کے ذریعے، اور پھر دوسرے نمبر پر اسی میں اللہ پاک اپنی نعمت ذکر کر رہے ہیں کہ اسی پانی سے تمام پیداوار ہوتی ہے، درخت اگتے ہیں، شجر عام طور پر کہا جاتا ہے تناور درخت کو، لیکن لغت میں اس لفظ کو عمومی طور پر رکھا گیا ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والے تمام پودے اور درخت مراد ہیں، گھاس پھوس وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ اسی کی طرف اللہ پاک اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، خود بھی چرتے ہو، ان کو بھی چراتے ہو۔ بڑی تفصیل سے یہ بات پہلے رکھی جا چکی ہے، اگر غور کیا جائے، سوچا جائے تو ہماری زندگی میں استعمال کی ہر چیز زمین سے تعلق رکھتی ہے۔ جو لباس ہم نے زیب تن کیا ہوا ہے زمین کی پیداوار ہے، جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان میں سے اکثر زمین کی پیداوار ہے، چاہے بلا واسطہ ہو چاہے با واسطہ ہو۔ جانوروں کا گوشت، پرندوں کا گوشت اگر ہم کھائیں تو وہ بھی زمین کا سبزہ ہی کھا پی کر بڑے ہوتے ہیں، اور ان گوشت میں بھی ہم جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں سب زمین کی پیداوار ہوتی ہے۔ بڑے جامع الفاظ میں اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ اپنی عقل کو یہیں مت روکو، ذرا یہ دیکھو کہ یہ سب دیا کس نے، وقت ہو چلا ہے، اب بارش کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا اپنی ساری ترقیات کے باوجود اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ بارش برسا دی۔ بارش کا ہم انتظار کریں گے، بارش کی دعائیں کریں گے، بارش سے خوشی محسوس کریں گے، لیکن ساری انسانیت مل کر بھی بارش نازل نہیں کر سکتی۔ اگر انسان میں عقل سلیم ہے، ایک ہی چیز کافی ہے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے، وہ اگر چاہے تو بارش ہوگی، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوگی۔ وہ جتنی مقدار میں حکم دے، جتنی مقدار میں چاہے اتنی ہی برسے گی، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ اور آگے غور کیجئے، دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اسی بارش کے ذریعے سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں، اور پھلوں میں خاص طور پر 3 پھل کا ذکر ہو رہا ہے، زیتون، کھجور اور انگور۔ دراصل عرب میں یہ تینوں پھل اہم بھی ہوتے تھے اور کثرت سے بھی ہوتے تھے۔ آج بھی وہاں کی بنیادی پیداوار کھجور ہے، اور کھجور میں اللہ نے وہ ملکہ رکھا ہے کہ انسان کی بھوک پیاس کو کام آتی ہے اور انتہائی مقوی غذا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اجمالاً تمام پیداوار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہر قسم کے پھل اللہ ہی اگاتا ہے، اسی بارش سے تمام پھل میسر ہو رہے ہیں۔ جتنی پیداوار ہے، کھیتیاں بھی، سبزیاں بھی اور پھل بھی۔ ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے دبے الفاظ میں کہا کہ اگر انسان کو عقل سلیم ہے تو مانے گا، اگر عقل ہی آندھی ہو گئی ہے وہ کیا غور و فکر کرے، وہ کیا گہرائی میں جائے کہ یہ سب دینے والا کون ہے،
یہ سب کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کس کے حکم کے تابع فرمان چل رہے ہیں؟ اللہ پاک صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانی موجود ہے۔ اور آگے چلیے، دوسری عظیم الشان نعمت اللہ ذکر کر رہے ہیں، شب و روز، رات اور دن، اور اس کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے سورج اور چاند کا۔ اس نے تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے۔ رات گزر رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن ختم ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے۔ یہ سلسلہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک جاری ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس مرتبہ دن کو کچھ پرابلم ہے، اب رات پہلے آئے گی دن بعد میں آئے گی، یا اس مرتبہ 3 رات ایک ساتھ آ جائے گی پھر دن کو بعد میں دیکھتے ہیں، یا دن کو کچھ رکھنا پیدا ہو گیا رات پہلے آ جائے گی۔ اللہ نے عجیب و غریب قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ تھوڑی بھی سمجھ انسان میں موجود ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی قدرت تک، اللہ کی وحدانیت تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے خاص طور پر، تمام جانداروں کی زندگی کے لیے رات بھی ضروری ہے، دن بھی ضروری ہے۔ آج کی سائنس بھی اس کا اعتراف کرتی ہے کہ اگر مسلسل دن ہی ہوتا، رات نہیں ہوتی، سارے جاندار اور سارے جمادات پگھل گئے ہوتے، جھلس گئے ہوتے۔ اگر مسلسل رات ہوتی، دن نہیں ہوتا، تو زمین پر موجود ساری چیزیں جانداروں سمیت منجمد ہو جاتی، جم جاتی۔ اللہ نے اعتدال کے لیے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا۔ دن کی روشنی میں اپنے سارے کام آسانی سے انجام دے لیں، ذریعہ معاش تلاش کریں، اور رات میں سکون اور راحت حاصل کریں، جسمانی راحت و استراحت کا کام لیں۔ اور اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں اللہ نے سورج کو بنایا۔ سورج اتنا عظیم الشان ہے کہ سائنس اپنی ساری ترقیات کے باوجود آج تک وہاں رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ یہاں آ کر گھٹنے ٹیک دیتی ہے، پھر اس کے بعد قیاسات چلتے ہیں کہ سورج اس زمین سے کتنا بڑا ہے، اس زمین کو اگر سورج میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا، اور نہ جانے کائنات میں سورج سے آگے اور کتنے سورج موجود ہیں۔ یہ سب سائنس کی تحقیقات ہیں جو بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت کا مظہر بیان کر رہے ہیں کہ سورج اور چاند کو اللہ نے تمہاری خدمت پر لگا رکھا، صرف دن اور رات کے لیے نہیں۔ محققین جانتے ہیں کہ دونوں میں انسانوں کے لیے بے پناہ فوائد موجود ہیں، منافع موجود ہیں۔ سورج کی روشنی اور دھوپ سے نہ جانے ہماری کتنی بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، نہ جانے ہماری کیا کیا چیزیں محفوظ ہیں۔ ہماری کھانے پینے کی چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے سورج کی تپش بھی ضروری ہے، روشنی بھی ضروری ہے۔ بلکہ انسانیت ہی کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے۔ ایسے ہی چاند کی چاندنی، یہ بھی بے انتہا مفید اور لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ یہ دونوں بڑے بڑے ستارے تو ہیں، اس کے علاوہ تمام ستارے تمہاری خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے، پابند ہیں، سب مسخر کر دیے گئے، چاہے ان کی افادیت ہمیں محسوس ہو کہ نہ ہو، معلوم ہو کہ نہ ہو۔ ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ان نعمتوں میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر عقل اور سمجھ ہے تو ایک نہیں، ان گنت اور بے شمار نشانیاں ہیں، لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں۔
اگلی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ پاک، زمین پر پھیلائی ہوئی ساری رنگین چیزیں جن کے رنگ مختلف اور جدا جدا ہیں، چاہے شکل و صورت کے اعتبار سے، چاہے قد و قامت کے اعتبار سے، چاہے حسن و زینت کے اعتبار سے، پوری زمین کو اللہ نے ایک عجیب و غریب خوشنما گلدستہ بنایا ہے، ایک باغ بنایا ہے۔ مختلف انسان آباد ہیں لیکن سب کی شکل و صورت الگ الگ، زبان الگ، رہن سہن کا طریقہ الگ، لباس جدا جدا۔ اس کے علاوہ جمادات میں ہم دیکھیں، استعمال کی چیزوں کو ہم دیکھیں، کیسی رنگینیاں ہیں۔ مختصر الفاظ میں شاعر نے اس کو جمع کیا تھا، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اگر دنیا کی ساری چیزیں ایک رنگ کی ہوتی یا بے رنگ ہوتی کیسا لگتا؟ اس رنگینیوں میں اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں اور اپنی قدرت اور اپنی فضل و کرم کا انسانوں پر مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ اگر نصیحت نہیں پکڑنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی کارآمد نہیں ہو۔ یہ خشکی کی ساری چیزیں جامع الفاظ میں اللہ نے بیان کی کہ زمین کی ہر چیز کو دیکھ لو، غور و فکر کر لو، ان میں رنگ برنگی چیزیں دیکھ لو، توحید پر دلیل مل جائے گی۔ بالآخر مجبور ہو کر یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی رب ہے جو پالنہار ہے، جو معبود برحق ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگلی نعمت اور نشانی بیان ہو رہی ہے، تمہارے لیے سمندر کو اس نے مسخر کر دیا۔ سمندر انتہائی وسیع ترین، اور کچھ سمندر تو اتنے گہرے ہیں کہ ترقیات کے باوجود اس کی تہ میں پہنچ نہیں پا رہے ہیں، لیکن انسان نے آسانی سے کام کر کے ترقی کر کے ایسی چیزیں ایجاد کر لی کہ سمندروں کا سفر ہو رہا ہے۔ سمندروں کی کیا نعمتیں ہیں؟ اس میں سے پہلی نعمت اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، لحمن طریہ۔ بالاتفاق مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مراد ہے مچھلی۔ تازہ مچھلی شکار کر کے لا کر خرید کر جو کھائی جاتی ہے، ان کا ذخیرہ کہاں ہے؟ معدن کہاں ہے؟ چھوٹا سا جملہ ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، لیکن فقہاء نے، مفسرین نے اس میں غور کر کے بڑی قیمتی باتیں نکالی ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کرنا ہے، گرچہ احادیث موجود ہے، لیکن مچھلی کو دیگر جانوروں کے جیسے شمار نہیں کیا۔ اللہ نے ڈائریکٹ گوشت تو کہا ہے، اٹھاؤ اور کھا لو، اب اس کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے حلال کر دی، چاہے شکار کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ میں زندہ پہنچی ہو یا مردہ پہنچی ہو۔ دوسرا اشارہ اس طرف موجود ہے، کچھ مچھلیاں حرام ہیں جس کو اصطلاح میں سمک طافی کہا جاتا ہے، جو اندر ہی مر سڑ جائے، سڑنے کے بعد وہ پلٹ جاتی ہے، پانی پر الٹی ہو کر اوپر آتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے حدیث میں، یہ مچھلی حرام ہے۔ شکار کرنے کی وجہ سے مر جائے تو اس کو کھا سکتے ہو، لیکن اپنی فطری موت جو مچھلی مر جائے اور پانی پر رونی ہو جائے، اب وہ لحمن طریہ نہیں ہے، وہ تازہ گوشت تو نہیں ہے، وہ ممنوع ہے۔ ایک جملے میں اشارات موجود ہیں۔ بہرحال مچھلی کے شوقین حضرات بھی، چاہے کھانے کے شوقین ہوں چاہے شکار کے شوقین ہوں، اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کتنی لذت والی ہے۔
مچھلی کے شکاریوں کو آپ دیکھیں، ہر چیز سے بے خبر، ہر چیز سے بے پرواہ، شکار کی دھن۔ اور جو کھانے کے شوقین ہیں ان سے کھانے کی لذت پوچھ لو، اور خاص طور پر عمدہ اور تازہ مچھلی مل جائے تو سونے پر سہاگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں سمندروں کو اللہ نے مسخر اسی لیے کیا کہ تم تازہ گوشت تو کھاؤ۔ دوسری نعمت، سمندروں سے انسان زیورات نکالتا ہے تاکہ تم اس سے زیورات نکالو جس کو تم پہنو۔ اس نعمت میں کچھ اشارات ہیں۔ زیور پہننا یہ فطرت ہے۔ سمندروں کے قیمتی موتی نکال کر اس کے زیورات بنائے جاتے ہیں۔ زیورات عام طور پر عورتیں استعمال کرتی ہیں، اور اس میں سے انگوٹھی وغیرہ میں جو استعمال ہوتے ہیں مرد بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اکثریت عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، زیورات عورتیں استعمال کرتی ہیں، لیکن اللہ پاک مردوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جس کو تم پہنتے ہو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتیں زینت اختیار کرے گی مردوں کے لیے۔ شوہر اپنی بیوی کو پابند کر سکتا ہے زیور پہننے کا، اس کو حکم دے سکتا ہے، جو زیور اس کو پسند نہ آئے روک سکتا ہے۔ عورتوں کا یہ سنگار، یہ زینتیں مردوں کے لیے، اس واسطے اللہ نے مردوں سے خطاب کیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم سورۃ النور میں پہنچیں گے جب سنیں گے کہ عورتیں زینت کس کس کے لیے اختیار کرے گی، اور زینت کی شرعی حد کیا ہے، کہاں اس کو ممنوع ہے اور کہاں ضروری ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ سورہ نور میں آئے گی۔ یہاں اللہ نے صرف اس نعمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زینت کے لیے موتیاں اور قیمتی ہیرے جواہرات سمندروں سے تم حاصل کرتے ہو۔ تیسری نعمت سمندروں کی، سمندر انتہائی وسیع بھی ہے، گہرا بھی ہے۔ کشتی اگر ڈوب جائے تو کہاں جائے پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اسی سمندر میں چھوٹی بڑی کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ کشتیوں کا سفر ہزاروں سال پرانا ہے۔ ان کشتیوں کے ذریعے کیا ہوتا تھا؟ رزق کی تلاش۔ پرانے زمانوں میں بھی اور آج بھی سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ کشتیاں ہیں۔ گرچہ خشکی پہ بڑے بڑے مال بردار گاڑیاں چل رہی ہیں، مال گاڑیاں چل رہی ہیں، لیکن کشتیوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ ہم تحقیق کریں، معلوم کریں، اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں کہ خشکی کی مال گاڑیاں اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ اللہ نے یہ قدرت اپنی قدرت سے بنایا کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ اور پھر کشتیوں میں چوتھی چیز اللہ نے بیان کی تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ کا شکر انتہائی ضروری ہے۔ کشتیوں میں خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا، مشرکین کو اس کا بہت تجربہ تھا۔ کشتی چل رہی ہے، اگر آندھی چلی، ہوائیں تیز ہوئی، اب اس وقت تو گڑ گڑا کر عاجزی سے صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، تمام جھوٹے خداؤں کو